یہ بہت دن سے ہم دیکھ رہے ہیں جی، فلسطین کا جو معاملہ آج کل بہت ہی دکھ کی بات ہے، بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہیں ہم سب لوگ، پوری امت ہی تکلیف میں ہے سوائے امت کے جو بڑے ہیں ان کے علاوہ۔ تو لیکن یہ ہے کہ ابھی جو آج ہوا بلاسٹ جو ہوا وہاں پہ ہاسپٹل میں بلاسٹ ہوا، 500+ کیجویلٹیز ہوئیں وہاں پہ۔ جو غزہ کے بچے تھے چھوٹے، ایون کہ ان کے جو بچوں کے جو اعضاء ہیں وہ لوگ پلاسٹک بیگز میں اٹھا کے پھر رہے ہیں، یعنی کہ اس طرح کی سچویشن وہاں پہ کریٹ ہو چکی ہے۔ اور ہمارے جو امت مسلمہ کے لیڈر ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ اگر وہاں پہ آپ دیکھیں تو ان کے ساتھ جو امریکن گورنمنٹ ہے وہ کھڑی ہے، امریکہ کھڑا ہے، وہ جا رہے ہیں وہاں پہ۔ ان کے پہلے وہ وزیر خارجہ وہاں پہ گئے، انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ میں خود جو ہے وہ یہودی ہوں اور مجھے بہت تکلیف ہے اور امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب ان کے پریزیڈنٹ وہاں پہ گئے ہیں، اور ہمارے جو ہیں، ہمارے جو امت مسلمہ کے ملک ان کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے بارڈرز کھولنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم فلسطین کے لوگوں کے لیے اپنے بارڈرز ہی اوپن کر دیں۔ پتہ نہیں جی کیا مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی کفار جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں یا یو ایس ہمارے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم تو مسلمان ملک کی مسلمان سٹیٹس جو ہیں، جو مسلم سٹیٹس ہیں، وہی مسلمانوں کے خلاف ہیں ایکچولی۔ اپنے بارڈرز کھولنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کے لیے کچھ جو امدادی سامان یہاں سے جا رہا ہے وہ مصر کے بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے، ایون کہ اسرائیل اس امدادی سامان کو ہٹ کر رہا ہے، وہاں پہ خراب ہو رہا ہے، ان تک کچھ بھی نہیں پہنچا۔ یہ تو ایک لمبی دکھ بھری داستانیں ہیں سب کی، ہم دیکھیں تو یہ تو اس پہ جتنی بھی بات کر لیں کم ہے، لیکن ہم خود کو دیکھیں گے، ہم پاکستانی ایز اے پاکستانی کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ وہ ہمارے ایک صاحب ہوا کرتے تھے، ہمیں یاد ہے کہ وہ ان کا کیا نام مجھے میرے ذہن سے نکل رہا ہے، انہوں نے ریڈ کیپ پہنی ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ فلسطین جب پاکستان میں ایٹم بم بنا تو فلسطینیوں نے کہا تھا کہ لک ایٹ دی ایٹم بم ان پاکستان، ٹھیک ہے جی، ڈو ناٹ لک اسٹون ان آر ہینڈز، لک دی بامب ان پاکستان۔ وہ صاحب مجھے آج کل نظر نہیں آ رہے کہاں پہ ہیں، کہ وہ بتائیں جی ایٹم بم کہاں ہے اور کیا چیزیں۔ جنگ سلوشن نہیں ہوتی ہے کسی چیز کا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ اس کو چلا دیں اور جنگ سٹارٹ کر دیں، ایسا نہیں ہوتا، لیکن اب کچھ تو کہیں نا جی، پتہ تو چلے نا کہ ہم دنیا میں موجود ہیں، کوئی پاکستان موجود ہے، کوئی اسلامک اسٹیٹ موجود ہے جس کو ہم اسلام کا قلعہ کہتے ہیں، وہ کوئی قلعہ موجود ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ چائنا میں پھر رہے ہیں، وہ بھی چائنا میں ان کی جو آخری جو لائنز ہیں ان میں کہیں پیچھے پیچھے کھڑے پکچرز میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو لیکن کوئی اسٹیٹمنٹ کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے، جس کنٹری کو ہم نے امت سے خارج کیا ہوا ہے، 80% امت نے ان کو، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ مسلمان ہے، جو ایران ہے وہ کھڑا ہوا ہے ان کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ، وہ پھر بھی کچھ ہمت دکھا رہے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے غزہ پہ اٹیک کیا تو ہم آپ پہ اٹیک کریں گے، کچھ تو بات تو کر رہے ہیں نا کچھ۔ اگر یہ کچھ اسرائیل تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا سا رکا ہوا ہے یا اتنی زیادہ جارحیت نہیں کر رہا، بہت کر رہا ہے، لیکن پھر بھی جو زمینی انہوں نے اس پہ ابھی اٹیک نہیں کیا، اسی وجہ سے کہ پاسبلٹی ہے کہ ایران کچھ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کوئی یہ جو وار ہے یہ زیادہ نہ بڑھ جائے۔ لیکن پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے یہاں پہ یہ چیزیں بنائیں، یہ سب کچھ ہمارے بچے یہاں پہ بھوکے مرے، تو ہم نے یہ سب کچھ اتنا سٹرونگ ڈیفینس سب کچھ کہ امت مسلمہ کو جب کوئی تکلیف ہوگی مشکل ہوگی تو ہم لڑیں گے، ٹھیک ہے، ہم کھڑے ہوں گے۔ ہم نے یہاں پہ بھی ہمارے امت مسلمہ کے بچے تکلیف میں بھوکے مرے، اور وہاں پہ تو کٹ ہی گئے نا جی، ہمیں ملا کیا؟ امت کو تو کچھ نہ ملا نا۔ تو جی بڑی یہ دکھ کی بات ہے، دکھ کی داستان ہے ساری۔ اور ایون کہ ہمارے تو یہاں پہ یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ملک کو کون چلا رہا ہے۔ اس ملک میں بھی تو ہمیں یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ غدار کون ہے، محب وطن کون ہے۔ پہلے تو ہم یہ وہی معاملہ ہو گیا سیم ٹو سیم، جیسے وہ جب بغداد پہ حملہ کیا ہلاکو خان نے، تو جو مسلم اکابرین تھے وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ مسواک کے سائز پہ بحث کر رہے تھے، جی مسواک کا سائز کتنا ہونا چاہیے، وہ آپ کے سروں پہ کھڑا ہوا تھا، اور یہی یہاں پہ ہے۔ یہودی اتنا سا ملک یہودیوں کا ملک بھی نہیں ہے، وہ ہمارا مسلمانوں کا ہی جس پہ انہوں نے قبضہ کیا آلریڈی، وہ آپ کے سروں پہ چڑھ گیا ہے۔ آپ اور 52 اس طرح کی سٹیٹس ہیں، اور اسپیشلی پاکستان جو ایٹامک پاور ہے اور سٹرونگ ہے، یہ فوجی لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے ایک سٹرونگ سٹیٹ ہے، لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں، ہم وہ مسواک پہ لڑ رہے ہیں،
ہم ابھی سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں جی، یہ غدار ہے، یہ غدار نہیں ہے، اور سرٹیفکیٹ بھی اتنی جلدی ہیں کہ جو صبح غدار ہوتا ہے وہ شام کو پریس کانفرنس کرتا ہے، وہ غداری ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی جی، میں تو پرسنلی کنفیوز ہوں کہ آج سے 3-4 سال پہلے جو لوگ محب وطن تھے وہ آج غدار ہیں، اور جو لوگ تب غدار تھے دوسری پارٹی سے، وہ آج ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، وہ آ رہے ہیں اور تیاریاں ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، آج وہ ٹھیک ہے۔ ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہا تھی تب کون غدار تھا، آج کون غدار ہے، ابھی کل کا بھی نہیں پتہ۔ پاسبلٹی ہے کہ ٹھیک 6 مہینے کے بعد یہ جو آج سارے غدار ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم تو ہمیں تو سمجھ سے باہر ہے کہ اس ملک میں یہ سرٹیفکیٹ اگر بند ہو جائیں تو ایز اے پاکستانی میں اپیل ہی کر سکتا ہوں کہ جو بھی یہ سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے غداری کے، ان کو ایک دفعہ کلیئر جلدی کر لیں تاکہ تھوڑا سا امت کی طرف آپ کا دھیان ہو، تھوڑا سا فلسطین کی طرف دھیان ہو، ہمارے بچے ہیں ان کی طرف دھیان ہو، اس امت محمد کے، وہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ انہی کی امت ہے، تو کچھ ان کی طرف دھیان ہو۔ لیکن میرا تو خیال ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ قبلہ اول جو ہے نا جی وہ یو ایس واشنگٹن ہو چکا ہے، شاید میں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے سب ہی مسلم ممالک کا، اور ہمارا تو خاص طور پہ۔ اور ہم تو اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دیتے ہیں ان کے خط پہ، ہمارا تو یہ سچویشن ہو چکی ہے۔ لیکن تکلیف کے ساتھ یہ امید ہے کہ اچھے کی شاید کہ یہ جلدی ہمارے فیصلے ہو جائیں غداریوں کے اور محب وطن لوگوں کے، تاکہ ہم کچھ اپنے ملک کا ہی سوچ لیں سب سے پہلے تو، اپنے عوام کا، اس کے بعد کچھ امت کے لیے ہم کچھ کر دیں۔ یہ جو ہم نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے، یہ جو ہم نے طاقت اکٹھی کی ہے، عسکری طاقت اکٹھی کی ہے، یہ کہیں امت کے کام آ جائے۔ جنگ نہ کریں، ان کو کچھ کہیں تو صحیح نا، ان کو روکے تو صحیح نا، ان کو اتنا ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مزید کچھ حرکت کی تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کی بات میں ہی وزن ہوگا کیونکہ آپ کے پاس پاور ہے، آپ بات ہی کریں گے، لیکن آپ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ مسلم سٹیٹس ہی نہیں ہیں، یہ امت محمد کے لوگ ہی نہیں ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لوگ ہی نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارے اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں طاقت کی ایوانوں میں، یہ وہ لوگ ہی نہیں ہیں، ان کو امت کا کچھ درد ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ جیسے وہ ہم ان کے خلاف ہیں، ان کے دشمن ہیں۔ تو یہ میں بات ہی بھی نہیں طریقے سے ہو پا رہی ہے کہ تکلیف دکھ ہی اتنا ہے۔ خاص طور پہ یہ جو کل 500 لوگ میں نے دیکھا ہے، وہ شاپروں میں باپ اپنے بچوں کے ٹکڑے لے کے پھر رہا ہے، شاپرز میں اکٹھے کر کے، اور اس کی ہمت ہے کہ وہ پھر رہا ہے، وہ پاگل ہو جائے گا ویسے۔ لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے تک ایک بیان نہیں نکل رہا ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے۔